لات، عزا، منات، ہبل، یہ ایسے بت تھے جن کی پوجا یا جن کی عبادت دور جاہلیت کے عرب میں کی جاتی تھی، اور یہ بت عربوں میں بہت ہی اونچا مقام رکھتے تھے۔ عربوں کے ان بڑے بڑے بتوں کے ساتھ ساتھ 360 بت کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے، جن کو فتح مکہ کے بعد نبی پاک نے اور صحابہ نے توڑ دیا تھا۔ نبی پاک جب عرب میں اسلام لے کر آئے تو بت پرستی کا جڑ سے خاتمہ کر دیا تھا، لیکن آج کے دور میں ایک بار پھر عرب کی سرزمین پر جہاں صرف توحید اور اللہ کی عبادت کی جاتی تھی، وہاں پر ایک بار پھر سے لات، عزا اور منات کی عبادت کی جانے لگی۔ لیکن یہاں پہ سوال یہ ہے کہ جب عرب سے بت پرستی کا جڑ سے خاتمہ ہو چکا تھا تو یہ بت پرستی دوبارہ سے کیوں کی جا رہی ہے؟ کیونکہ سعودیہ عرب ایک مسلمان ملک ہے اور وہاں پر بت پرستی کا ہونا ایک بہت بڑی بات ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک عرب کی سرزمین میں پھر سے لات اور منات، عزا کی عبادت نہ شروع ہو جائے۔ یقیناً نبی پاک کی پیشن گوئی تھی اور یہ ان قریب پوری ہونی ہی تھی، لیکن لات، منات، عزا، ہبل یہ بت تھے کس لیے اور ان کی پوجا کیوں کی جاتی تھی؟ مشرکین عرب کے مطابق ان کا ہر بت اور ہر خدا ایک الگ طاقت، الگ خوبیوں کا مالک تھا۔ جیسے کہ لات کو یہ امن، خوشحالی اور موسم کا دیوتا کہتے تھے، اور جب یہ سفر پہ روانہ ہوتے تو لات کو اپنے ساتھ رکھ لیتے یا اس سے دعا مانگ کر سفر کے لیے نکلا کرتے تھے۔ فتح مکہ کے بعد جب باقی بت اور مندر توڑے جا رہے تھے تو لات کا مندر بھی توڑ دیا گیا، اور اسی طرح منات نامی بت کو قسمت اور دولت کی دیوی مانا جاتا تھا، اور جب کوئی تاجر جب اپنی تجارت پہ نکلتا تو وہ منات سے دعا کر کے نکلا کرتے تھے۔ فتح مکہ کے بعد حضرت سعد بن زید کو چند گھڑ سواروں کے ساتھ اس کے مندر کو توڑنے کے لیے روانہ کیا گیا۔ اسی طرح ان کا بڑا بت عزا، جس کو یہ ہبل کے بعد دوسرا بڑا بت سمجھتے تھے، اس کو اولاد، محبت، دولت اور طاقت کا دیوتا مانا جاتا تھا۔ فتح مکہ کے بعد حضرت خالد بن ولید کو نبی پاک نے 30 گھڑ سواروں کے ساتھ اس کے مندر کو تباہ کرنے کے لیے بھیجا، اور جب نبی پاک تک یہ خبر پہنچی کہ ان کے حکم کی تعمیل ہو چکی ہے تو نبی پاک نے فرمایا تھا کہ اب قیامت تک عزا کی عبادت نہیں ہوگی۔ عزا دراصل ایک زندہ عورت تھی جو کہ ایک جادوگرنی تھی، اور وادی نخلا میں بھی اپنا مندر تعمیر کر کر وہاں رہا کرتی تھی۔ وادی نخلا وہی مقام ہے جہاں پر نبی پاک نے جنات کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا تھا، اور وہاں کے مشرک جن عزا کے بت کے اندر جا کر لوگوں سے کلام کر کے اور لوگوں کو گمراہ بھی کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ان کے ہر بت کے پاس ایک الگ طاقت سمجھی جاتی تھی، جس طرح ہندوؤں میں ہر الگ بھگوان کے الگ طاقت سمجھی جاتی ہے۔ کوئی زمین کا دیوتا، کوئی پانی کا دیوتا، تو کوئی لکشمی، دولت کی دیوی مانی جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح اپنے مسلمانوں میں بھی چند مشرکانہ عقائد پائے جاتے ہیں، جس سے کچھ کو غوث کہا جاتا ہے، کچھ کو مشکل کشا یا حاجت روا کہا جاتا ہے، اور کچھ کو کسی بھی کیسز یا عدالت سے بری ہونے کے لیے امام بری کا خطاب دیا جاتا ہے، اور یہ ان سے جا کر مانگتے ہیں معذرت کے ساتھ۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعا سنتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی دربان مقرر نہیں کیا۔ مشرکین عرب جب ان کی پوجا کرتے تھے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم اس وجہ سے ان کی پوجا کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ تک یا اپنے بڑے خدا تک پہنچاتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے کچھ مسلمان بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی بزرگ سے اسی وجہ سے مانگتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں اللہ تک پہنچاتا ہے، جو کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ کی بالکل نفی کرتا ہے۔ لیکن کچھ روایات سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ ہم نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ ڈال کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ شیخ عثمان ابن فاروق ایک سکولر، انہوں نے ایک انٹرویو کے اندر یہ بتایا کہ میں نے بذات خود کچھ تصویریں ایسی دیکھی ہیں کہ جس میں عرب میں لوگ لات اور عزا کے اسٹیچوز کو گھر میں رکھ کر اس کی عبادت کر رہے ہیں،
کیونکہ یہ تعداد تو بہت کم ہے ابھی، لیکن یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ عرب انہیں اجازت کیوں دے رہے ہیں ایسا کرنے کی؟ تو ایک سوشل میڈیا کی پوسٹ سے پتہ لگا کہ عربی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ لات اور عزا ہم سے کبھی دور تھے ہی نہیں، یہ ہماری پاسٹ کا، ہمارے ماضی کا ایک حصہ ہے، تو وراثت کے طور پر ہمیں لات عزا کی اسٹیچوز کو دوبارہ لانا چاہیے اور اپنے ماضی کے اور کچھ آباء و اجداد کے جو کارنامے تھے ان کو یادگار کے طور پر ساتھ رکھنا چاہیے۔ وہ عرب جو کہ توحید کا مسکن مانا جاتا تھا اور جہاں پر لات اور عزا جیسے بتوں کو توڑ کر نبی پاک نے توحید شروع کیا اور ایک اللہ کی عبادت شروع کروائی، آج اسی سرزمین پر دوبارہ سے لات اور عزا کی پرستش شروع ہے۔ لیکن نبی پاک کی پیشن گوئی تھی جو کہ پوری ہونی ضروری ہے۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ جہاں آج ہر مسلمان کے دل میں غم اور غصہ ہے اور لمحہ فکریہ ہے آخری وقت کو لے کر، اسی طرح ہر مسلمان کے دل سے یہ آواز بھی آ رہی ہوگی کہ صدقہ یا رسول اللہ۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ و ناصر۔